چلو جی، موسم سرما آ چکا ہے پورے پاکستان میں. چونکہ ہم یہاں پر منی پاکستان میں بیٹھ کر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہم صرف کراچی کی بات نہیں کریں گے. ہم نے سوچ لیا لیکن صرف کراچی کی بات نہیں. کراچی میں اگر موسم سرما اس طرح بھرپور نہیں آیا ہے مگر سوغات یہاں پر آ گئے, ڈرائی ویدر, لوازمات سارے آ گئے, مطلب فلو, نزلہ زکام, وائرل انفیکشنز, بخار ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر موسم میں تبدیلی, گرمی ہو رہی ہے, دوپہر میں اچانک خنکی ہو رہی ہے, پنکھا چلائیں تو مسئلہ, نہ چلائیں تو مسئلہ, پسینے سے ایک دم ٹھنڈی ہوا میں جائیں تو مسئلہ. اور اگر آپ آفس جاتے ہیں, ظاہر ہے موسٹلی لوگ کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ ایک بند انوائرمنٹ میں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے مشینز ہوتی ہیں, کمپیوٹرز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اے سی ضرور چلتا ہے, تو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. پلس کھڑکی دروازے بند رکھتے ہیں لوگ تاکہ سردی نہ لگے, تو اس سے جو ہے فریش ایئر نہیں آپ کو میسر ہوتی. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص رشید صاحب, کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ جی وقاص صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ہم نے احاطہ کیا, مسائل ہیں اپنی جگہ, یہ انفیکشنز ہوتے ہیں, لیکن جو بند جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر انفیکشنز کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وائرس آپ کو پتہ ہے وہ پھر ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیس زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی کھانس دیا تو وہ اسی فضا میں گردش کرتا رہے گا اور ون وے اور دی انادر دوسروں کو متاثر کرے گا. تو کیا احتیاط اس میں کیا کر سکتے ہیں, واٹ کین بی ڈن؟ اچھا, بہت سمپل ہے. احتیاط کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ نہیں انٹروڈیوس ہوئی ہے, یہ وہی احتیاط ہے جو کسی زمانے میں ہمیں کووڈ نے گائیڈ کی تھی, ماسک. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اپنی ہیبٹس وہ چینج ہو. فار ایگزامپل آج ہم کھانستے ہیں تو بہت کم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو سلیو میں اس طرح سے بازو میں رکھ کے کھانستے ہوں گے یا چھینک مارتے ہوں گے. ان کا یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہی کر کے, اور اس کے بعد پھر اگر اپنے کی بورڈ یوز کر رہے ہیں, ماؤس کو یوز کر رہے ہیں, تو وہ چیزوں کو کنٹامنیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جتنی دور تک پیغام امن پہنچے, بس یہ پیغام امن کب جنگ بن جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے اپنی پریکٹسز خود دوبارہ بگاڑی ہیں, حالانکہ ہم وہی ہیں جنہوں نے کووڈ میں یہ ساری چیزیں کر کے. ہم لوگوں نے تو عہد کیا تھا صدف نے کہ ہم ماسک پہنتے رہیں گے اور سینیٹائز کر کر کے ہاتھ, اور ہم اتنا ہاتھ ہینڈ واش کرتے تھے, وہ پریکٹس بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے تو اس وجہ سے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ ایشو, جیسے ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں, بند انوائرمنٹ ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا مطلب وینٹیلیشن بھی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اگر کسی کو سمٹمس آ رہے ہیں, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے, کسی کو کھانسی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے اپنی وہ ہائیجین ٹھیک کر لے. اور ہائیجین ٹھیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, اپنے پاس ایک رومال رکھے, چھینکے کھانسے اس کے اندر. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اگر اس نے ہاتھ میں بھی کر دیا ہے تو بیفور ٹچنگ اینی تھنگ وہ سینیٹائزر یوز کرے, سینیٹائزر کا وہ اپنے پاس رکھے. اور اگر اس کو النس چل رہی ہے, ہلکا پھلکا فیوریج بھی ہے اور ہے, تو چاہیے کہ وہ ماسک اپلائی کرے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری ایکٹیویٹی زیادہ بہتر ہے اسے چھٹی دے دیں. ہاں, میں بھی یہی کہہ رہا تھی, آپ کہیں گے ڈے آف لے لیں, کال ان سک کر دے. لیکن یہ تو اس طرح ہے نا کہ آج ایک کو ہے تو کل 4 کو ہوگا, پرسوں 10 کو ہوگا. ہاں, کیونکہ آج ایک کو ہوا ہے, سن لیں, آج ایک کو ہوا ہے, کل 2 کو ہوا ہے, پھر 4 کو ہوگا, پھر 10 کو. ایک کا کام جو ہے رکے گا, لیکن اگر 4 کا کام رکے گا تو زیادہ آفس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ کہ اگر وہ اپنی خود سے ہی اگر جو ہے نا وہ ہائیجین ٹھیک کر لے, اپنے آپ کو کریکٹ کر لے, اور اگر واقعی میں بہت فیور ہے اور وہ نہیں آ سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو لیو اس کی بنتی ہے. لیکن اگر نہیں, ہلکے پھلکے سمٹمس ہیں تو اپنی احتیاط خود کر لے, اپنی مدد آپ. وائرل اور بیکٹیریل میں ابتدائی طور پر فرق کیا ہوتا ہے, اور کون سی میڈیکیشن ایسی ہے انیشلی, جیسے ہم لے لیتے ہیں کچھ میڈیکیشن گھر میں رہتے ہوئے, پین کلرز, اینسیڈز اور پین کلرز میں سے کیا لیا جا سکتا ہے؟ اچھا, وائرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں اور بیکٹیریل انفیکشن, ان کے آن سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن وائرل انفیکشنز کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ 4 سے 5 دن وائرس اپنے آپ خود ہی چلا جاتا ہے, لیکن اس کے امپیکٹس رہتے ہیں. جیسے کسی کو وائرل فیور ہوا, کھانسی, نزلہ, زکام, تو وہ وائرس تو ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی کھانسی اور نزلہ تھوڑا ٹائم تک سسٹین رہتا ہے. اور آج کل جس طرح کے وائرسز کے امپیکٹس ہیں اس میں تو کھانسی کا دورانیہ 4 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے, کسی میں 3 مہینے بھی چل رہی ہے, انٹل انلیس کہ وہ میڈیکیشن لیں. آپ کا سوال آیا تھا میڈیکیشن پہ کہ کیا لی جا سکتی ہے, تو وائرسز میں, وائرل فیورز میں عام طور پہ انسیٹس نہیں دی جاتی ہیں. زیادہ تر ریلائف فیور ہے, پیراسیٹامول یا پیناڈول جو ہمارے پاس آتی ہے اس پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اب کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو کف سرپ ایز نیڈڈ یوز کیا جا سکتا ہے. نیبولائزیشن وہ کی جا سکتی ہے, ڈرائینس ختم ہو, ڈرائنس ختم ہو. نیبولائزیشن کے اندر جو دوائی یوز ہوتی ہے وہ انہیلڈ اسٹیرائڈ, وہ اندر سانس کی نالی میں ہونے والی سوزش, انفلیمیشن کو وہ کم کر دیتی ہے, تو وہ یوز کی جا سکتی ہے. اینٹی الرجکس یوز کی جا سکتی ہے. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا, اکثر و بیشتر کبھی ایسا ہوتا ہے اور یہ بڑا ریکرنگ ہو رہا ہے اس موسم میں کہ آپ کو صبح اٹھتے ہیں آواز بیٹھی ہوئی ہے,
شام تک ٹھیک ہو گئی, پھر آپ نے جو اگر ایک ٹیبلٹ کھائی تھی آپ نے اسے بالکل چھوڑ دیا. اسی طریقے سے 1 دن 2 دن نزلہ زکام ہوا, پھر آپ ریلیکس ہو گئے, تو اس کے لیے میڈیکیشن کون سی کرنی چاہیے, اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں, آپ کو میڈیسن فوری طور پہ ذرا سا گلا خراب ہو شام میں ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں اس کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں جن کو الرجی کا پرابلم ہے, جن کو استھما ہے یا الرجک رائنائٹس جیسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں دائمی نزلہ. تو اگر وہ لوگ ہیں تو ان کے لیے اینٹی الرجکس اور الرجی پریونٹرز لینے چاہیے. لیکن عام آدمی ہے جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال صبح صبح یہ پرابلم ہوتا ہے, تو روٹین کے گھر کے ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہ پانی کی بھاپ اگر لے لے روزانہ رات کو یا ان دا مارننگ اگر لے لے وہ لونگ ڈال کے, تو وہ سارا دن اس کا جو ہے نا یہ نیزل پیسیجز والا معاملہ کنٹرول میں رہتا ہے. اسی طریقے سے آرگینک بھی ہے. بیوریجز میں اگر ہم آتے ہیں تو ٹھنڈے مشروبات کی جگہ اگر وہ چائے کافی اور ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے, سوپ کا استعمال کرتا ہے اپنی ڈائٹ میں, پانی بہت زیادہ ٹھنڈا, وٹامن سی لیتا ہے. وائٹامن سی ایٹ ٹائمز لوگوں کے جو ہے گلے پکڑ لیتی ہے, کھٹا تھا سٹرس کی وجہ سے. لیکن اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, آج کل میڈیسنز آ رہی ہیں سر درد کی جن کا آپ نام لے رہے تھے, وہ کمبینیشن میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی پی بروفن بھی ساتھ اس کے آ رہی ہے اور پیراسیٹامول بھی ہے, وہ دونوں مل کے ایک ڈرگ بنتی ہے. ورنہ ہی سیپریٹ میڈیسنز ہوتی تھی اور یوز سیپریٹ ہوتے تھے اور ان کے سائڈ افیکٹس بھی. وہ لینا مناسب ہے؟ فرسٹ لائن میں بالکل بھی نہیں, لیکن ہاں اگر چیزیں بڑھ رہی ہیں, پین ہے, نہیں بیئربل ہے, تو پھر وہاں یوز کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک ایکیوٹ فیز ہے, ایکیوٹ فیز میں فیور آتا ہے, باڈی ایکس ہوتے ہیں, وہ 2 ٹیبلٹ پیناڈول پہ یا بہت زیادہ تو نیبرال کے نام سے آتی ہے مثلا ریلیکسن کے ساتھ, اس میں پیراسیٹامول ہے, وہ کور ہو جاتا ہے. لیکن ہاں اگر نہیں سیٹل ہو رہا, کیونکہ کسی کے فیور اسپائکس پیناڈول پہ نہیں کور ہوتے, تو وہاں پہ پھر آئبوپروفین کا کمبینیشن وہ. اچھا ایک ون لاسٹ تھنگ, یہ جو بام یوز ہوتے ہیں یہ ہارمفل تو نہیں ہے, بیکاز اس کے بعد ایک دم ٹھنڈ میں بھی نہیں آنا چاہیے, خاص طور پہ جو بچوں کی چیسٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں. لیکن چیسٹ پہ لگانے کے بعد پنکھا نہیں کھولنا چاہیے اور ان کے چیسٹ کو اوپن اپ نہیں رکھنا چاہیے, اس کو کور رکھنا چاہیے. تو بام ایک ہیلپ فل چیز ہے, اور بام کا امپیکٹ اچھا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ جو ہے وہ سینے پہ لگائیں کہ ناک پہ لگائیں, سینے پہ, کمر میں, ناک کے نتنوں پہ, گلے پہ. وہ مجھے تو وہ 3rd ڈگری ٹارچر یاد آ جاتا ہے. نیچرل طریقہ ہے کہ بند ناک کھولی جائے, ڈراپس یوز نہ کیے جائیں. اسٹیم پانی کی بھاپ اگر آپ لونگ ڈال کے لیں تو اس کا اتنا ہی امپیکٹ ہے جتنا آپ بام یا ایسی کوئی چیز لگا کے لونگ ڈال کے. لونگ کا جو تاثیر بیسیکلی جو لوگ کہتے ہیں کہ وکس ڈال کے بھاپ لے لیں, تو لونگ کا نیچرل افیکٹ وہی ہوتا ہے اور فری آف سائڈ افیکٹس ہے. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وقاص صاحب, بہت آپ نے ہمیں مفید لونگ دا لشکارے کا سنا تھا, لونگ سے یہ فلو کا چھٹکارا اور ناک بھی کھل جائے, یہ بھی اچھا ہے.